السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے جی، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 181، 181 کے بعد رکوع نمبر 12 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں کے، یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جھوٹ کہہ کر رد کر دیا۔ سنستدرجو، جلد ہم درجہ لے جائیں گے، ہم ان کو، من حیث، اس جگہ سے، لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے۔ ہم ان کو جو ہے مرنے کے بعد جو ہے درجہ بدرجہ جو ہے ہم ایسی جگہ لے جائیں گے ان کو عذاب کی جس کو وہ نہیں جانتے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانا کیا ہے کہ ان کو اس قابل نہ سمجھنا کہ ان کا جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ان کو نبی علیہ السلام، صحابہ کرام کی طرح اللہ کی مخلوق اور زمین پر نافذ نہ کرنا، یہ ان کو جھٹلانا ہے۔ ہم جو ہے بطور قوم اللہ کی آیات کو، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، قرآنی آیات کو ہم جھٹلانے والے ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح ان پر ایمان لانے والے ہوتے تو ان کو نافذ کرتے۔ انسان جو ہے اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن دونوں میں فرق کیا تھا کہ صحابہ کرام جو پڑھتے تھے کلمہ طیبہ اور اس کے مطابق قرآن پاک جو پڑھتے سیکھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہر قسم کی نیکی جو ہے معاشرے کی وہ کرتے تھے۔ لیکن منافق جو ہیں وہ صرف کلمہ ہی پڑھتے تھے، باقی سارے کام جو ہے یہود و نصارہ والے وہ کرتے تھے، اس لیے وہ منافق ہیں۔ جو اللہ کی آیات کو، حکموں، فیصلوں کو جھٹلانے والے کھرے حقیقی ایمان والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ جھٹلانے والے وہی ہو سکتے ہیں یا تو وہ کافر ہیں یا منافق ہیں۔ منافق سے مراد وہ لوگ جن کے زبان پر تو کلمہ ہے، لیکن دل میں کفر ہے، کلمہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ ان کے عمل جو ہے یہود و نصارہ والے ہیں، کافروں والے ہیں۔ وہ عملی طور پر جو ہے اللہ کے آسمانی دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے آسمانی دین کو نافذ کر کے معاشرے کو اسلامی اور ریاست کو اسلامی بنایا۔ تو یہ ہے حقیقی ایمان والے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، جنہوں نے اسلامی دین کو نافذ کیا۔ جو اسلامی دین کو نافذ نہیں کرتے ہیں، آج کے دور میں اگر دیکھنا ہو تو جو وہ کلمہ پڑھنے والے ملک جنہوں نے اپنے ملک میں جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ نہیں کیا، بلکہ اس کے الٹ کافروں کے فتنوں کو جو ہے مسلط کیا ہوا ہے، یہ ہیں حقیقی منافق۔ یہ کھڑے منافق ہیں، ان کی منافقت میں کوئی بھی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہ فرق جو ہے وہ صرف عمل سے ہے۔ کلمہ تو صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، منافق بھی پڑھتے تھے، نمازیں نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، منافق بھی پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن جو ہے صحابہ بھی سنتے تھے، منافق بھی سنتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ غزوہ احد میں جو ہے اور باقی غزوات میں جو ہے بہت بڑا، خاص طور پر جو ہے غزوہ احد میں منافقین جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کال دی جہاد کی اور صحابہ کرام نکلے، عبداللہ بن ابی جو تھا منافقین کا سردار، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، منافقین کو لے کر بھی چل پڑا، لیکن غزوہ میدان احد میں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ چونکہ جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، لہٰذا ہم جو ہے وہ ہم جہاد میں شامل نہیں ہوں گے، اور وہیں سے جو ہے واپس آ گئے۔ تو منافقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد میں شامل نہیں ہوتے، وہ جہاد کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، وہ صرف کلمہ ہی پڑھتے ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں۔ پورا قرآن سورہ توبہ کے اندر بھی منافقین کا بڑی تفصیل سے جو ہے ذکر آیا، خاص طور پہ غزوہ تبوک کے حوالے سے، کہ وہ بڑے بہانے بنا کر، جی میری بیوی بیمار ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، پیچھے رہ گئے تھے،
اور نبی علیہ السلام کے جان سال صحابہ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تبوک کی طرف جو ہے وہ گرمی کی سخت گرمی میں گئے تھے، لیکن منافق جو تھے وہ نہیں گئے تھے۔ تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ عملی طور پر جو ہے اسلام کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، اور وہ اسلام کی بجائے کافروں، اپنے کافر ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے مل کر رہتا ہے۔ جیسے پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی نشاندہی کی ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، منافق جو ہوتے ہیں وہ حقیقی ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ جو ہے مخالفین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دلی طور پر جو ہے مومنین کے ساتھ ہونے کی بجائے وہ کافروں کے ساتھ دلی طور پر جو ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھی، ان کے خیر خواہ، ان کے دوست، ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں جھٹلانے والے، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل سے جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں اسلام کے اصولوں پر، عمل جو ہے وہ کافروں کے فتنوں پر کرتے ہیں۔ یہ ہے جھٹلانے والے منافق۔ فرمایا ان کو ہم جیسے نستدرجو، جلد ہم درجہ بدرجہ لے جائیں گے، ہم ان کو من حیث، اس جگہ سے لا یعلمون، جسے وہ نہیں جانتے۔ یہ جب موت کا وقت آتا ہے کئی لوگوں کی جو ہے کافروں کی پٹائی کرتے ہیں فرشتے جان قبض کرنے سے پہلے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا باقی دنیا کو اگر دیکھ کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب فرشتے جو ہے ان کو پٹائی کر رہے ہوتے ہیں اور کس قدر پٹائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی کیا حالت ہوتی ہے، بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ پھر روح قبض کرنا جو ہے ان کی جو ہے منافقین اور کافروں کی روح جو ہے فرشتے جو ہے بڑی زور سے کھینچتے ہیں، اور ان کو جو ہے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے ان کی قبر جو ہے ان کو جو ہے جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ اگلی زندگی کی طرف جو بڑھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دین کو جھٹلانے والوں کو ہم درجہ بدرجہ جو ہے وہ اس مقام پہ لے جاتے ہیں جس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ عمری، اور میں نے مہلت دے رکھی ہے لہم، واسطے ان کے، ان کافر و منافقوں کو میں نے مہلت دی ہے کہ وہ جو کرنا ہے کر لیں، کھلی اجازت ہے تمہیں۔ جب جس لمحہ تک تمہاری زندگی لکھی ہے تمہیں جو ہے مہلت دی جاتی ہے کہ جو مرضی کر لو۔ انا، بے شک، قیدی، تدبیر میری متین، بہت پختہ ہے۔ متین کے معنی پختہ۔ اولم، کیا نہیں، یتفکروا، انہوں نے غور و فکر کیا، سوچ بچار کیا، ما نہیں ہے بصاحبہم، ساتھ ان کے ساتھی یعنی پیغمبر کے، من جنت، کوئی جنون، کوئی دیوانگی، کوئی پاگل پن۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا ہے کہ پیغمبر جو ہے ان کا جو ساتھی ہے وہ کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہے، وہ عقل و شعور والا ہے، اور اس کی باتیں جو ہے بے مثال ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں، میری یہ گفتگو جو ہے وہ بڑی مختصر ہوتی ہے اور اس کے معنی مطالب بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جاہل لوگ جو خود جاہل ہیں وہ جو ہے علم والوں کو جو ہے پاگل کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، نبی کی باتوں پر، نبی کے پیغام پر غور و فکر کریں، پھر فیصلہ کریں کہ یہ نبی پاگل ہے یا عقل مند ہے۔ یہ انہوں نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں ہے، تو ویسے ہی ہے ٹھپا لگا دیا کہ نبی جو ہے وہ نعوذ باللہ جنت، کہ اس کے ساتھ دیوانگی ہے، عقل جو ہے بے شعوری ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا جو بہتان ہے یہ سراسر جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ پیغمبر، الا مگر نذیر، ڈرانے والا ہے، مبین، کھلے طور پر۔ وہ تو واضح طور پر جو ہے لوگوں کو جو ہے کفر کے برے انجام، منافقت کے برے انجام، شرک کے برے انجام سے ڈرانے والا ہے کہ لوگوں یہ کام نہ کرو، کفر والے، شرک والے، منافقت والے کام نہ کرو، ان کا انجام جہنم ہے۔ اولم ینظروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، فی ملاکوت، بیچ بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، کے والارض، زمینوں کی، کے ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء، کسی بھی چیز کو، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے،
کسی بھی چیز کو کیا انہوں نے جو ہے مخلوق میں سے آسمانوں اور زمینوں اور مخلوق میں سے کسی چیز کو جو ہے کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ وما خلق اللہ، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے من شیء، کسی بھی چیز سے، آسمانوں زمینوں کے بعد کوئی بھی چیز ہے، کیا انہوں نے جو ہے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے غور سے؟ جو اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے کہ ایسی چیز جو ہے ساری دنیا مل کر جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتی، ساری دنیا مل کر جو ہے کسی درخت پر ایک پتا، ایک پھول، ایک پھل جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے، ساری دنیا مل کر جو ہے ایک کھجور کی گٹھلی کو توڑ کر اس میں سے سبز باریک سی جو ہے کومپل جو ہے وہ نکال نہیں سکتے، سوئی نہیں نکال سکتے۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا زمین و آسمان پر کہ آسمان سے ساری دنیا مل کر جو ہے وہ ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا سکتی؟ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے بے بہا بارش ہوتی ہے، ساری دنیا مل کر اس بارش کو روک نہیں سکتی؟ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ کی زمین جو ہے وہ کیسی کیسی نعمتیں پیدا کرتی ہیں، کوئی شخص ان نعمتوں کو روک نہیں سکتا، اور ساری دنیا مل کر کوئی درخت پیدا نہیں کر سکتے، اور کسی درخت پر ایک پھل جو ہے ساری دنیا وہ ہے وہ لگا نہیں سکتی؟ اللہ کے حکم سے درخت جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں پھلوں سے۔ تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توجہ جو ہے وہ پھیرتے ہیں کہ ذرا دیکھو بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، کس کے حکم سے بارش برستی ہے، کس کے حکم سے دھوپ نکلتی ہے، کس کے حکم سے جو ہے ہوائیں چلتی ہیں، کس کے حکم سے جو ہے بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں بارش برسانے کے لیے، کس کے حکم سے زمین سے جو ہے اناج پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتے ہیں، کس کی بادشاہی ہے؟ یہ کس کا حکم چل رہا ہے زمین و آسمان پر؟ اور اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ یہ زبان کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر جو ہے کسی گونگے کو قوت گویائی بولنے کی قوت جو ہے صلاحیت جو ہے وہ دے نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ کسی گونگے کو یا کسی اندھے کو، کسی بہرے کو یہ صلاحیتیں جو ہے وہ دے نہیں سکتے۔ یہ کس کی حکمرانی ہے، کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ، اور یہ کہ قریب ہے، اَن یکونا، یہ کہ ہو، قد تحقیق، اقتربا، قریب آ گئی ہو، اجلہم، موت ان کی۔ کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت جو ہے ایک لمحے میں آ جائے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ ایک لمحہ کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر سانس، اس کے اندر زندگی ہوگی یا نہیں، ختم ہو جائے گی۔ ایک لمحے میں روح جو ہے قبض کر لیتے ہیں فرشتے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ، اور یہ کہ قریب ہے، اَن یکونا، یہ کہ ہو، قد اقتربا، تحقیق قریب آ گئی ہو، اجلہم، موت ان کی، مقررہ وقت ان کا۔ فَبِأَيِّ حدیث، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آئین توڑے جا رہے ہیں تاکہ میں ساری زندگی جو ہے میں کرسی پر رہوں، لیکن ایک لمحہ کا نہیں پتہ ہے کہ کرسی اللہ تعالیٰ کب چھین دے۔ فَبِأَيِّ حدیث، پر ساتھ کون سی بات کے بعد اس قرآن کے یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ قرآن سے بڑھ کر کس کی بات جو ہے وہ اعلیٰ ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ ساری دنیا کے سب فرقوں کے مولوی جو ہے جمعے کے خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ تمام اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی باتیں جو ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی باتیں جو ہیں یہ سب دنیا کی باتوں سے اعلیٰ ہیں، اچھی ہیں، خوبیوں والی ہے، صفات والی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس قرآن کے بعد جو ہے یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر کس کی باتیں جو ہے اللہ سے بڑھ کر اچھی ہیں کہ لوگ جو ہے اس پر ایمان لائیں؟ اللہ کی باتوں سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی نہیں ہے، لیکن ان فرقوں نے اس قرآن پاک کی اس طرح دشمنی جو ہے نبھا رہے ہیں، اس طرح قرآن پاک کی باتوں کی جو ہے یہ مخالفت کر رہے ہیں،
اور اپنے جو ہے اجتہاد اور اپنے اماموں اور اپنے جو ہے بزرگوں اپنے جو ہے فرقے جو بنائے ہیں ان کے مذاہب کو جو ہے غالب کرنے کے لیے یہ قرآن پر جو ہے طرح طرح کے جو ہے ان کو چھپاتے ہیں قرآن کو، اور اس کی جو ہے قرآن کی اپنے مذہبوں کے مقابلے میں جو ہے وہ قرآن کو جو ہے کم تر ثابت کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے اس قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جان بوجھ کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حدیثٍ پر ساتھ کون سی بات کے بعد اس قرآن کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ من جس شخص کو یضلل گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، گمراہ کر دے ترجمہ غلط ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، پیغمبر اور کتابیں ہدایت دینے کے لیے رہنمائی کے لیے اس نے بھیجے ہیں، گمراہ کرنے کے لیے نہیں بھیجے۔ تو یہ یضلل جا کا ترجمے چھپے ہوئے ہیں وہ مکھی پہ مکھی مار کر بغیر سمجھے کہ گمراہ کرتا ہے، بالکل غلط ہے۔ من جس کو یضلل گمراہ چھوڑ دے، اللہ اپنی کتاب اپنی دعوت اپنے پیغمبروں ایمان والوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو شخص بھی گمراہ رہنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یضلل گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عربی تفسیروں میں بھی ہے، اور صلاح الدین یوسف صاحب کی جو تفسیر دی جاتی تھی حاجیوں کو اس میں بھی جو ہے یہی جو ہے وضاحت کی گئی ہے۔ میں یضلل جس کو بھی گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، اور ان کے تفسیر میں یہ آیتوں کا حوالہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، انسان جدھر پھرتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، جانے دیں، جدھر جاتا ہے جانے دیتے ہیں، جاؤ بھائی، نہیں مانتے ہماری بات ٹھیک ہے جاؤ جدھر جانا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور اگر وہ سرکش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ جس حالت میں رہنا چاہتے ہیں رہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، جب وہ اللہ کی دعوت کے مقابلے میں اپنی سرکشی اور بغاوت پر ڈٹ جاتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے نَذَرُهُمْ، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں اور بغاوت میں۔ یہ قرآن کے ثبوت ہیں، اللہ گمراہ نہیں کرتا، گمراہ جو ہے شیطان کرتا ہے۔ اس نے جب آدم سے سجدہ کرنے کا جو ہے انکار کیا تھا تو اس نے جو ہے جب اللہ نے اس کی جواب طلبی کی تو اس نے کہا کہ میں اس اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اس کمینے نے جو ہے آدم کی اولاد پر غصہ نکالنے کا اعلان کیا، جھڑکیں کھائیں اللہ تعالیٰ سے، ذلیل ہوا اللہ تعالیٰ سے، اور غصہ کس پر؟ آدم کی اولاد پر۔ یہ کمینے لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بڑوں سے بدلہ نہ لے سکیں تو ان کی اولادوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو کمینے لوگ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، تو اس گھٹیا پن کی مثال جو ہے ابلیس نے قائم کر دی تھی، اور جو لوگ بھی اس کی مثال پر چلتے ہیں لوگوں کی اولادوں کو برباد کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، یہ لعنتی جو ہے سب کے سب ابلیس کے ساتھی ہے، اس کے جو ہے گروہ میں سے ہیں۔ تو فرمایا میں یضلل جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ فلا ہادی، پس نہیں کوئی ہادی ہدایت دینے والا لہو واسف شخص کے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بغاوت سرکشی کی وجہ سے گمراہی کی وجہ سے اس کے حال پہ چھوڑ دے تو اللہ کے علاوہ کوئی ساری دنیا بھی اس کو ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ ہدایت کی چابی جو ہے وہ اللہ کے پاس، جب تک انسان جو ہے وہ اپنے دل کو پاک نہیں کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں جو ہدایت کا راستہ ہے وہ نہیں کھولتا۔ وہ اس وقت کھولتا ہے جب انسان جو ہے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ اس کے دل کے لیے کھول دیتا ہے۔ فرمایا وہ آیت آگے جو میں نے ابھی پڑھی تھی، وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی بیچ طغیان سرکشی کے، بغاوت کے، ہم ان کی، جو لوگ جو ہے گمراہی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے مولویوں کے اپنے فرقے کے جو ہے اعلیٰ حضرت جو ہے اپنے فرقے کے مفتی جو ہے ان کی باتیں مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی بغاوت میں ان کو چھوڑ دیتا ہے،
وَيَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیانہم بیچ ان کی سرکشی کے، گمراہی کے، بغاوت کے، یامہون وہ پریشان پھرتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کی قرآن کی تعلیمات کے الٹ گمراہ لوگوں کے پیچھے، شیطانوں کے پیچھے چلے گا، اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کے قرآن کی باتوں سے جو ہے سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی نصیحتیں آپ سنیں، آپ کو سکون حاصل ہوگا، خوشی ہوگی، دل جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں جب کافر لوگ جو ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ خوشی، ہدایت کی خوشی جو ہے بھر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں میڈیا پر کہ وہ جو ہے ان کی آنکھوں سے تفیض من الدم مما عرفوا من الحق 7ویں سپارے کی پہلی آیت ہے جو اس کی تائید کر رہی ہے کہ جب عیسائی جو ہے اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھ کر تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اثر سے جو ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خواتین و حضرات جو مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کر، قرآن کی ہدایت سے، ان کی آپ حالت دیکھیں، وہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، خوشی کے، غمی کے تو علیحدہ آنسو ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، ہمیں اپنے قرآن کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ آپ واقعہ جو ہے یوٹیوب کے پر دیکھ لیں، پر سن لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ یا مہون، یہ جو رب کے نافرمان ہیں، رب کے قرآن کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ہم ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، اور یا مہون وہ پریشان پھرتے ہیں، ان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی اس مزار پر، کبھی اس شرک کے اڈے پر، کبھی ان کو جو ہے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ سکون جو ہے وہ کلمہ توحید ہی سے حاصل ہوگا۔ شرک سے جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو سکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک میں کیا ہوتا ہے، وہ بابے کی قبر سے جو ہے جو درخت ہے اس کی ٹہنی نہ توڑنا، بابا ٹانگ توڑ دے گا۔ لو، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اور مشرق ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، ان کو اگر دیکھیں آپ ٹی وی پر تو ہر چیز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے مشرق کی حالت، وہ ہر چیز کے سامنے جھکتا ہے ہاتھ جوڑ کر، اس کو سکون نہیں ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے۔ تو بے خوف کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا کلمہ توحید ہے جو سکون عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، حقیقی قیامت کے بارے میں، ایا کون سی، آنا گھڑی، ایانا کون سی گھڑی، مرساہا لنگر انداز ہونا ہے اس قیامت کا، قائم ہونا ہے اس قیامت کا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہ قیامت جو ہے اس کی کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے، کب آئے گی؟ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک، علمہا علم اس قیامت کا، عند ربی پاس میرے رب کے ہے، میرے پاس قیامت کا علم نہیں ہے کب آئے گی، یہ علم جو ہے قیامت کا میرے رب کے پاس ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ آئے گی۔ اب جو ہے کس گھڑی، صبح کے وقت، دوپہر کے، شام کے، یہ نہیں پتہ۔ فرمایا لا یجلی، نہیں روشن کرے گا ہاں اس قیامت کو، یعنی نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو، لے وقت ہا، واسطے اس کے وقت کے، الا ہو، مگر وہی۔ قیامت جو ہے اس کے قیام کا، اس کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی اس کے وقت کو جو ہے، اس وقت پر جو ہے اس کو یجلی، روشن کرے گا، ظاہر کرے گا کائنات میں قیامت کو۔ تجلی کے معنی ہوتے ہیں روشنی ہے، اور یہاں مراد جو ہے ظاہر کرے گا، روشن کرے گا، یعنی ظاہر کرے گا اس قیامت کو، لوقت ہا، واسطے اس کے وقت کے، اللہ ہوا، مگر وہی ذات اللہ۔ ثقلت، وہ بھاری ہے، ثقیل کے معنی بھاری، خفیف کے معنی ہلکا۔ ثقلت، وہ قیامت بھاری ہوگی، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، والارض، بیچ زمینوں کے۔ بھاری کیسے ہوگی کہ اس قیامت کا بوجھ جو ہے نہ اس آسمان اٹھا سکیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کا بوجھ کوئی چیز نہیں اٹھا سکے گی۔ ثقلت، وہ بھاری ہوگی، پھر السماوات، بیچ آسمانوں کے، والارض، بیچ زمینوں کے، ہر چیز پر جو ہے قیامت آئے گی، اور ہر چیز جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ جس سے جو ہے کسی بوجھ میں چھت پر جو ہے کوئی گاڑی چڑھا دے، جو اس کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے تو وہ چھت جو ہے اور گاڑی دونوں جو ہے وہ نیچے ہی گریں گے۔ اتنا بوجھ جو ہے کسی چھت پہ ڈال دیں جس کو وہ اٹھا نہ سکتی ہو، تو چھت بھی نیچے گرے گی، بوجھ بھی نیچے گرے گا۔ اس طرح جو ہے قیامت کا بوجھ جو ہے وہ کائنات کی کوئی چیز جو ہے برداشت نہیں کرے گی، اور وہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فرمایا لا تاتیکم، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس، الا بغتتاً، مگر اچانک، ایک لمحے میں جو ہے قیامت ساری جو کائنات پر برپا ہو جائے گی، اور ساری کائنات کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ یسألونک، کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کاننا کا، جیسے کہ آپ حفیٌ، نگہبان ہیں، بحث کرنے والے ہیں، عنہا، اس قیامت کے بارے میں۔ لوگ اس طرح آپ سے پوچھتے ہیں جس طرح آپ قیامت کے بارے میں بحث کرنے والے ہوں، یعنی جب آپ کو علم ہوتا ہے تو آپ کسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں، علمی بحث کرتے ہیں، تو جب قیامت کا علم ہی نہیں ہے تو قیامت کے بارے میں بحث کیسی؟ جب اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے قیامت کب آئے گی، کس گھڑی کس لمحے آئے گی، تو پھر اس پر بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ پتہ ہو تو پھر تو بندہ پتہ کی بات پر بحث بھی کسی سے کر لیتا ہے۔ جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے قیامت کا کہ کون سی گھڑی آئے گی، تو پھر اس کے بارے میں بحث کیسے کرنا؟ تو فرمایا کہ لوگ جو ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پر بحث کرنے والے ہیں، یعنی قیامت کا علم رکھنے والے ہیں، حالانکہ علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس۔ کل کاننا کا، جیسے کہ آپ، یسألونہ کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کاننا کا، جیسے کہ آپ حفیٌ، حفیٌ کے معنی نگہبان بھی ہوتا ہے، جاننے والا بھی ہوتا ہے، خبردار بھی ہوتا ہے، تو جو ہے بحث کرنا بھی ہوتا ہے، کہ کاننا کا، جیسے کہ آپ حفیٌ، بحث کرنے والے ہوں، عنہا، اس قیامت کے بارے میں۔ آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ کو قیامت کے لمحے کا پتہ ہے کب آئے گی، وہ ایسی بات نہیں ہے، قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بے شک، علمھا، علم اس قیامت کا، عند اللہ، پاس اللہ کے ہے۔ پھر اللہ نے جو ہے یہ جملہ بول دیا کہ اس کا اوپر تھا علمھا عند ربی، اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور یہاں آ گیا انما علمھا عند اللہ، کہ بے شک علم اس قیامت کا اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں جانتے، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے اللہ کے دین کی باتوں کو چونکہ نہیں جانتے، جاہل ہیں، خواہ مخواہ جو ہے اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ قیامت جو ہے فلاں وقت آئے گی، فلاں۔ اور دیکھیں میڈیا پر جو ہے لوگ اس زندگی جو ہے کافروں کی فتنے کی زندگی سے اس وقت جو ہے اس قدر جو ہے پریشان ہیں کافروں کے فتنے کی وجہ سے، کہ لوگ جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جو امام مہدی جی ظاہر ہو گئے، اور جو دجال جو ہے بس آ ہی گیا، اور یہ قیامت بس قریب ہی ہے، چند مہینے ہیں۔ یہ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ کہ لوگ کافروں کے فتنے کی جو عذاب ہے ان پر مسلط ہے حکمرانوں کی طرف، بے رحم حکمرانوں کی طرف سے، وہ اپنی جو ہے غمی اور اپنی پریشانی کا علاج جو ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں، بس جی امام مہدی پیدا ہو گئے، بس جی امام مہدی آنے والے ہیں، بس جی دجال آنے والا ہے، بس جی قیامت آنے والی۔ وہ بیچارے جو ہے وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے، جو وہ ان پر جو ہے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے جب بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی سے کہتے ہیں کہ بس جی اب دجال جو ہے وہ آئے ہے، اب امام مہدی آئے، اب عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں، حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شادی کریں گے، بیوی بچے ہوں گے ان کے، تو کتنا عرصہ لگے گا، اور اس سے پہلے بیت المقدس کو جو ہے گرائیں گے یہودی، اور اس سے پہلے جو ہے غزوہ ہند جو ہے وہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہندوستان جو ہے سندھ پر حملہ کرے گا، پاکستان پر۔ تو یہ کتنے واقعات ہیں جو ابھی رونما نہیں ہوئے،
لیکن ہم جو ہے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، کوئی واقعہ ہو جائے، بس جی ٹھیک، بس جی اب امام مہدی پیدا ہو گئے، اب یہ دجال آنے والا، اب یہ قیامت قریب ہے۔ یہ سب جو ہے اس لیے ہے کہ ہمیں جو ہے کافروں کے فتنے نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ ہم اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، ہم اپنا دل خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں بس یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، امام مہدی آنے والے ہیں، بس یہ دجال نکلنے والا ہے، بس یہ قیامت قریب ہی آ گئی ہے۔ یہ صرف وہ بوجھ ہے کافروں کے فتنے کا ہمارے دل و دماغ پر، جس کو ہم ہلکا کرنے کے لیے ایسی باتیں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان قریب جو ہے یہ کائنات تباہ ہو جائے گی اور ہماری جان چھوٹ جائے گی ان کافروں کے فتنوں سے اور ایجنٹوں سے۔ فرمایا قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، واسطے اپنی جان کے، نفعن، کسی نفع کا، فائدے کا، ولا ضرن، اور نہ کسی نقصان کا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں نے کسی کے نفع نقصان میں جو ہے میرا کیا دخل ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوق کے نفع نقصان کے فیصلے اللہ کرنے والا۔ کس کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، یہ فیصلے سارے کے سارے کائنات کے جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے اختیار میں تو اپنی جان کے لیے کسی جو ہے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، تو میں باقی دنیا کے اختیار کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو اپنے لیے نہیں، اپنی جان کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں کہ میں فلاں اپنے نفع کے لیے میں اختیار رکھتا ہوں، فلاں نقصان کے لیے میرے اختیار ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر مجھے علم کی، غیب کا علم ہوتا، آنے والے وقت، برے وقت کا پتہ ہوتا، تو میں کثرت سے اچھائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، آنے والا کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ اگر مجھے آنے والے وقت کے بارے میں علم ہوتا تو میں جو ہے اس وقت کے آنے، اس لمحے کے آنے سے پہلے بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا تاکہ میں جو ہے اس کے جو ہے نقصان سے جو ہے میں بچ سکوں۔ تو نبی علیہ السلام کو جو قرآن نے بیان کیا ہے وہی ہے سب کچھ۔ یہ کہنا کہ آپ جو ہے آپ کو اٹھاتے اٹھاتے اللہ کے ساتھ ملا دینا، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ، وہ آیت آگے آ گئی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر ہوتا میں جاننے والا تمام غیب کی باتوں کا، چھپی باتوں کا، لَاسْتَكْثَرْتُ، تو البتہ میں کثرت سے سمیٹ لیتا، مِنَ الْخَيْرِ، تمام بھلائیوں میں سے۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، آنے والے وقت کا علم ہوتا کہ مجھ پر فلاں مصیبت آ رہی ہے، تو میں اس مصیبت سے پہلے ہی میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اس مصیبت سے بچنے کے لیے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اگر جانتا ہوتا تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، رخساروں پر زخم آئے ہیں، تو اگر نبی علیہ السلام کو پہلے پتہ ہوتا تو صحابہ کرام کو بتا دیتے کہ بھئی ہمیں شکست ہوگی، ہم پر کافر جو ہے وہ حملہ کرے گا، تم بھی زخمی ہو گئے، میں بھی زخمی ہوں گا۔ لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے، وہ سب سمجھ جاتے، نبی علیہ السلام سمجھ جاتے، صحابہ کرام بھی سمجھ جاتے۔ اگر پتہ ہوتا، غیب کا علم ہوتا کہ میں نے اس جنگ میں جو ہے زخمی ہونا ہے، صحابہ کرام نے زخمی اور شہید ہونا ہے، تو نبی علیہ السلام پہلے ہی ان کو بتا دیتے کہ بھئی تم میں سے فلاں فلاں جو ہے وہ شہید ہوگا، فلاں زخمی ہوگا، میں بھی زخمی ہوں گا۔ تو اگر جو ہے ان کو پتہ ہوتا تو کیا وہ اس کا تدارک نہ کرتے؟ ضرور کرتے، اس کا بندوبست ضرور کرتے۔ فرمایا وما مسنی السوء، اور نہ چھوتی مجھ کو کوئی حقیقی برائی، مجھے کسی قسم کی برائی نہ پہنچتی۔ اگر مجھے علم غیب کا علم ہوتا تو میں اس کے مقابلے میں کوئی بندوبست کر لیتا، بھلائیاں اکٹھی کر لیتا تاکہ میں اس برائی سے بچوں۔ تو میرے پاس جو ہے اگر غیب کا علم ہوتا تو میں یہ تدبیریں کر لیتا اپنے بچاؤ کے۔
اور وما مسنی اور نہ چھوتی مجھ کو سو کسی قسم کی برائی، ان انا نہیں ہوں میں اللہ نذیر، میں کہ تو مگر میں ڈرانے والا ہوں، بشیر اور خوشخبری دینے والا، نافرمانوں کو ان کے انجام سے برے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور نیک لوگوں کو ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی نعمتوں کی۔ بے قوم ان واسطے اس قوم کے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے میں خوشخبری دینے والا ہوں اور ان کو برے کاموں سے ڈرانے والا ہوں۔ اگلا رکوع یہ لمبا ہے، میرا خیال اس کو ہی دہرا دوں تو کافی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، دل سے نہ مانا کہ یہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے یہ قابل عمل ہے، جیسا ہم دل سے نہیں مانتے ہیں، جیسا نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ جس سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، یعنی اسلام کا جو سود کا نظام ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں کامیابی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہماری معیشت نہیں چلا سکتا۔ اگر سود ہم ختم کر دیں تو یہ سود کے خاتمے والا نظام جو ہے اللہ کا، یہ ہماری معیشت کو جو ہے کوئی سپورٹ نہیں دے گا۔ یہ نواز شریف نے دعویٰ کیا تھا جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور وفاقی شرعی عدالت نے بھی فیصلہ دیا تھا کہ سود حرام ہے، اس کو حرام سمجھنا چاہیے، تو نواز شریف اس حکمران تھا، اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہماری معیشت جو ہے سود کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ ہے جھٹلانا کہ رب کے حکم کے پر عمل کریں گے تو ہماری معیشت نہیں چلے گی، رب کے کہنے پر سود کو ختم کر دیں گے تو ہماری معاشی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ اور دیکھ لیں سود کے ذریعے ان حکمرانوں کی، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کی حالت بہتر ہو گئی ہے، سودی قرضے لے کر جو ہے کافروں کے بینکوں سے، ان کی حالت جو ہے سودی پیسے سے جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ سارا بوجھ کس پر پڑا ہے؟ عوام پر۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ مقروض ہے اس ملک کا۔ واقعی ان کی معیشت جو ہے وہ نہیں چل سکتی، کیونکہ انہوں نے کافروں سے سود پر قرضے لے کر جو ہے اپنی تجوریاں بھرنی تھیں، لوٹ مار کرنی تھی، اس لیے جو ہے ان کے جو ہے کفر کے ذریعے، سود کے ذریعے جو ہے ان کی لوٹ مار چل سکتی تھی۔ اگر حرام کر دیتے تو قرضے مل ہی نہیں سکتے تھے ہمیں کافروں کے بینکوں سے قرضے ملتے ہیں تو سود کے ذریعے ملتے ہیں، اگر سود حرام ختم کر دیتے تو قرضے ملنے ہی نہیں تھے، اور نہ قرضوں کی رقم جو ہے لوٹ مار میں ان کی جیبوں میں، ان کے جو ہے بینکوں میں جاتی وہ۔ تو یہ جو ہے ان کی شیطانی سوچ جو ہے، پھر یہ شخص وہ ہے کہ جس نے، میں نے یہ خبر پڑھی تھی کہ چینی جو ہے وہ سبسڈی ڈال کر قومی خزانے سے مدد کر کے 6 روپے کلو انڈیا کو بھیجی گئی، اور اس کے بعد وہی چینی جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو 16 روپے کلو کے حساب سے واپس آئی تھی۔ یہ نواز شریف کے کرتوت ہیں، ان لوگوں نے تو اس لوٹ مار کے لیے سارے فتنے برپا کیا ہے، یہ کافروں کے ساتھ ایسے، یہ ساری لوٹ مار ہے، یہ سارے کمیشن ہیں جن سے ان کی جائیدادیں بنی ہیں، کوئی زمین سے نہیں نکل آئے ان کے لیے پیسے جو ہیں، یہ اس قوم کی لوٹ مار ہے جس کے ذریعے ان کی جائیدادیں بنی ہیں، ملک کے اندر اور ملک کے باہر، یہ ان کے کرتوت ہیں۔ تو جب انسان رب کا باغی ہو جائے، اس کا کسی بھی کوئی حکم جو ہے اس کا نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ نولہ ما تولی، پھر ہم اس شخص کو جدھر جاتا ہے جانے دیتے ہیں، اور جب ہم پکڑتے ہیں ونصلہ جہنم، پھر ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ جو رب کا نافرمان ہوگا، جو رب کے کسی حکم کا بھی انکار کرے گا، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں۔ فرمایا والذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا، ہماری نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو، سنستدرجہم، جلد ہم درجہ بدرجہ لے جائیں گے ان کو، من حیث، اس جگہ سے، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، ہم ان کو جو ہے اس طرح جو ہے جہنم تک پہنچائیں گے
کہ اس راستے جہنم کے راستے کا مرنے سے لے کر قبر تک قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے تک کسی بھی حالت کا ان کو نہیں پتہ کہ مرنے کے وقت ان کے ساتھ کیا ہوگا، قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محبوب ہیں نبی علیہ السلام کے، جب وہ فوت ہوئے تو ان کو جو ہے ان کی قبر کھودی گئی۔ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابی سے جانسار سے اتنی محبت تھی کہ آپ اس میں لیٹ گئے، پھر لیٹنے کے بعد باہر نکلے، پھر ان کو سعد رضی اللہ عنہ کو قبر کے اندر لٹایا، پھر ان پر جو ہے ان کی قبر کو بند کر کے مٹی ڈالی گئی، اور نبی علیہ السلام اس لمحے جو ہے پریشان ہو گئے، اور آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ قبر نے جو ہے ان کو جو ہے بھینچ دیا ہے، دائیں کی پسلیاں بائیں کے اندر داخل ہو گئی، بائیں پسلیاں دائیں کے اندر داخل ہو گئیں۔ اندازہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام کا محبوب ترین صحابی ہے، جس کی قبر میں نبی علیہ السلام لیٹ گئے کہ میرا صحابی جو ہے اس کی قبر اچھی ہو، لیکن اللہ کے فیصلے آسمان پر اس کی اپنی مرضی ہے۔ فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ قبر نے اس کو اس طرح بھیجا ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہے وہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں۔ کتنا ہولناک منظر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ان کو لے جائیں گے درجہ بدرجہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ سفر جو ہے جان نکلنے سے شروع ہو کر قیامت کے دن اٹھنے تک، جہنم تک جانے تک، یہ سفر جو ہے خفیہ ہے، اور یہ جو ہے تکلیف دہ ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے۔ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے مہلت دی ہے واسطے ان کے، اِنَّ قیدی، بے شک تدبیر میری متین بڑی پختہ ہے۔ میں جو تدبیر کروں ساری دنیا مل کر میری تدبیر کو جو ہے ختم نہیں کر سکتے، ناکام نہیں کر سکتے، کمزور نہیں کر سکتے۔ میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ اولم یتفکروا، کیا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، ما بصاحبہم، نہیں ہے ساتھ ان کے ساتھی یعنی پیغمبر کے، من جنت، کوئی جنون، دیوانگی، پاگل پن۔ یہ قرآن جیسی باتیں جو ہے یہ پاگلوں کی باتیں ہیں، جو تو بے مثال جو ہے باتیں ہیں، کائنات کی ساری لوگوں کی گفتگو سے اعلیٰ گفتگو ہے اللہ رب العزت کی۔ نبی علیہ السلام نے فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن پاک، اس کی فضیلت جو ہے اسی طرح اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر جو ہے فضیلت حاصل ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ساری کائنات سے افضل ہے، اکرم ہے، اس طرح اللہ کا کلام جو ہے وہ ساری دنیا کے کلاموں اور کتابوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ فرمایا ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھی کے کوئی جنون، دیوانگی، پاگل پن، ان ہوا، نہیں ہے وہ پیغمبر الا نذیر، مگر وہ ڈرانے والا ہے برے انجام سے، جہنم سے جو ہے مبین کھلے طور پر۔ اولم ینظروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، فی ملکوت السماوات، بیچ بادشاہی آسمانوں کی کے، والارض، زمینوں کی کے، وما خلق اللہ، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من شیء، کسی بھی چیز سے، کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ لو، اس پر گرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ زبان اللہ کے حکم سے بولتی ہے، دانہ جو ہے مٹی کے اندر کسان دبا دیتا ہے دانہ، اور وہ اللہ کے حکم سے پھٹتا ہے مٹی کے اندر، پھر اس میں سے باریک سبز رنگ کی سوئی نکلتی ہے جو زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے۔ یہ کس کی گرفت ہے؟ یہ کس کی بادشاہی ہے؟ یہ کس کی بادشاہی ہے کہ ہم زندہ ہیں؟ کس کی بادشاہی ہے کہ ہم مردہ ہو جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ، اور یہ کہ قریب ہے، ان یکونا، یہ کہ ہو، قد تحقیق، اقترب، قریب آ جائے، اجلہم، موت ان کی۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک لمحے میں ختم ہو جائے، رات کو سویا ہے صبح اٹھ نہ سکے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اسی لیے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر رات کو جو ہے اپنی دن کی کارکردگی کا حساب کر کے سویا کرے کہ آج میں نے نیکیاں زیادہ کمائی ہے یا برائیاں زیادہ کمائی ہے،
اگر نیکیاں زیادہ کمائی ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کر کے سونا چاہیے جس نے توفیق دی نیکیوں کی، اور اگر برائیاں جو ہے کی ہیں تو پھر اللہ سے معافی مانگ کر جو ہے گناہوں کی پھر سوئیں۔ پتہ نہیں سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے بھی یا نہ اٹھایا جائے۔ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پر ساتھ کون سی بات کے بعد بعد اس قرآن کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ قرآن جو اللہ کی باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، حکم ہیں، فیصلے ہیں، ان سے بڑھ کر کس کی بات بہتر ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر اس کی مانیں گے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن ہمارے فرقوں نے اپنی کتابیں لکھ کر قرآن اور حدیث کا ایسا مقابلہ کیا ہے کہ اللہ ہی رحم پر کرے بس۔ اس قدر یہ لوگ جاہل ہیں کہ ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو ہے پیشواؤں، اپنے اماموں کی باتوں سے جو ہے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے ان کو، کوئی رب کا حیا نہیں۔ فرمایا میں یضلل، جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، فلا ہادی، پس نہیں کوئی بھی ہدایت دینے والا لہو واسطے شخص کے، جس کو اللہ اس کی گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے ہدایت دینے، ساری دنیا اس کو ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ سورہ ہود کے اندر 12واں پارہ ہے، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، میرے اندر جو بھی توفیق ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ میرے رب کی طرف سے۔ پیغمبروں کا اعلان ہے، ہر چیز کے اندر جو صلاحیت ہے وہ رب کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیانہم، بیچ ان کی گمراہی، بیچ ان کی سرکشی کے، بغاوت کے۔ جو رب کے باغی ہو جائیں اللہ پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ ان سے دوستی ختم کر دیتا ہے۔ یامہون، وہ پریشان پھرتے ہیں۔ جو اللہ کے باغی ہو جائے ان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں معاشرے کے چور ڈاکو جو ہوتے ہیں ہر وقت ان کو خطرہ ہوتا ہے، ہر وقت باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہر وقت مسلح ہوتے ہیں کہ کہیں دشمن جو ہے ہم پہ وار نہ کر دے۔ کوئی سکون نہیں ہے، ذرا بھی سکون نہیں ہے۔ اور سکون کن کو ہے؟ جو شریف لوگ ہیں۔ غریب آدمی جو ہے فٹ پاتھ پہ بھی سویا ہوا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کسی جو ہے پارک میں سویا ہوا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو، کیونکہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ اور جو رب کا دشمن بن جائے پھر وہ رب جو ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو کر شیطانوں کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے یہ گمراہی کے جو دنگے فساد ہیں ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا سالونہ کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعۃ، حقیقی قیامت کے بارے میں۔ ایا آنا، اصل میں دو لفظ اکٹھے کیے اللہ تعالیٰ نے۔ ایا کے معنی کون سی، آن کے معنی گھڑی، آنے واحد میں یوں ہو گیا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایا آنا کو اکٹھا کر دیا تو ایانا ہو گیا۔ ایانا کون سی، آنا گھڑی، مرسا لنگر انداز ہونا ہے، ہاں اس قیامت کا، یعنی قائم ہونا ہے اس کا قیامت کا۔ وہ آپ سے لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کس گھڑی مرسا قائم ہونا ہے اس قیامت کا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عندہ پاس، ربی میرے رب کے ہے، لا نہیں، یہ جلدی روشن کرے گا، ظاہر کرے گا، ہاں اس قیامت کو، اللہ وقت ہاں، واسطے اس کے وقت مقرر کے، اللہ ہو، مگر وہی۔ قیامت کا جو وقت ہے اس کو، اس کے وقت پر ظاہر کون کرے گا؟ صرف اللہ کرے گا، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ ثقلت، وہ بھاری ہوگی، وزنی ہوگی، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، والارض، بیچ زمینوں کے۔ آسمان اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، قیامت سے وہ پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی قیامت کے بوجھ سے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ عمارتیں، یہ درخت، یہ سب چیزیں جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، قیامت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، سب ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ لا تاتیکم، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس، الا بغتتاً، مگر اچانک۔
ایک لمحے میں جو ہے ساری تباہی ہو جائے گی، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کوئی کسی کو مہلت نہیں دینی پڑے گی، بالکل ایک لمحے میں جو ہے ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک لمحہ یا او ہوا اقرب، یا ایک لمحے سے بھی کم وقت میں جو ہے قیامت جو ہے ساری کائنات کو تباہ کر کے رکھ دے گی، اور اللہ کو اختیار ہے اس پر۔ یا سلونہ کو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاننا کا جیسے کہ آپ، کاننا جیسے کہ کا آپ حفیون بحث کرنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، انہا اس قیامت کے بارے میں۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں جیسے آپ کو قیامت کا علم ہے۔ کل کہہ دیجئے انما بے شک علم اس قیامت کا عند اللہ، پاس اللہ کے ہے، ولیکن اکثر الناس لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک نہیں میں مالک ہوں، نہیں میں اختیار رکھتا ہوں، لنفسی بات سے اپنے جان کے، نفعن کسی فائدے کا، ولا ضرن اور نہ کسی نقصان کا، میں اپنی ذات کے کسی نفع یا نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، میرے نفع نقصان کا اختیار بھی میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے، اس نے جتنی مجھے کام کرنے کی، بچنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ اتنی ہے میرے اندر۔ مثلا کوئی آگے جو ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو میں سڑک چھوڑ کر جو ہے سڑک سے نیچے اتر جاؤں گا، تو یہ بچنے کی صلاحیت ہے، یہ بچنے کی جو ہے سوچ اللہ نے دی ہے، ہر ایک کو دی ہے، پیغمبر کو بھی دی ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اگر میں سڑک کے درمیان میں چلتا رہا تو گاڑی میں جو ہے وہ مجھ سے میرے اوپر سے گزر جائے گی، ٹکر ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے کچھ چیزوں سے جو بچنا ہے نقصانات سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، کوشش انسان کی ہے لیکن بچتا انسان اللہ کے حکم سے ہے، فیصلے سے۔ کوئی شخص جو ہے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں بچتا ہے، اس لیے کہ انجام اس کوشش کا جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کوئی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، کوئی نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، اور کوئی نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو نہیں بچتا ہے، کیونکہ انجام جو ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کے انجام جو ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ قاتلانہ حملہ کیا کسی نے مخالف پر، اور خبر آتی ہے کہ وہ بوجھزانہ طور پر بال بچ گیا، بچ نہیں گیا، اس کو اللہ نے بچایا۔ سارے جو ہے ہر حادثے میں سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، ایک بچہ تھا اس کو خراش تک نہیں آئی، یہ کس نے اس کو بچایا؟ اللہ تعالیٰ۔ انجام جو ہے سب کوششوں کے انجام جو ہے وہ اللہ کے پاس، اللہ کے اختیار میں، کس کو مارنا ہے کس کو بچانا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر ہوتا میں، عالم میں جانتا، الغیب تمام چھپی باتوں کو، لَسْتَكْثَرْتُ البتہ میں کثرت سے سمیٹ لیتا، من الخیر تمام حقیقی بھلائیوں میں سے۔ اگر مجھے آنے والے وقت کا پتہ ہوتا کہ میں نے غزوہ احد میں جو ہے زخمی ہو جاؤں گا، میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے، تو میں کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کرتا، لیکن چونکہ مجھے نہیں پتہ تھا اس لیے صحابہ بھی شہید ہوئے، زخمی بھی ہوئے، میں بھی زخمی ہوا۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو پہلے جو ہے بہت زیادہ تدبیر کر لیتے، لیکن اس تدبیر کا انجام پھر اللہ کے پاس۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اس غزوہ احد میں کہ تم موت سے ڈرتے ہوئے تم پیچھے مڑ گئے، جہاد سے انکاری ہو گئے ہو، وہ موت تمہارے گھروں میں بھی آ جائے گی، اور اگر میں نے موت تمہاری اس احد کے میدان میں لکھی ہوئی ہے تو میں تمہیں کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے تمہیں میں یہاں لے آؤں گا اور یہاں تمہاری موت واقع ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک جرنیل ہے، اسرائیل جو ہے انسان بن کر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گئے اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے فرشتوں، اسرائیل جی تم اس بندے پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کل جو ہے فلاں وقت میں نے جو ہے فلاں
اتنی کتنی دور ہے پہاڑ، اس کی چوٹی پر میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے، تو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو اس کو بٹھا کر، اس کو نہیں بتایا، بٹھا کر ہوا کو حکم دیا اور وہ وہاں جو ہے اس کو لے گئی۔ تو اللہ کے جو ہے کام جو ہے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ جہاں اس نے کسی کی موت لکھی ہے، جس طریقے سے لکھی ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے فیصلوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرمایا وما مسن یسوء، اور نہ چھوتی مجھے کوئی برائی، ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر، مگر میں ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم واسع، اس قوم کے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔